بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹوڈے ود میاں حبیب کے ساتھ میں ہوں میاں حبیب، اور آج اہم ترین ایشوز دہشت گردی کے واقعات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ کراچی میں خودکش بم دھماکے میں 2 چائنیز ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں پچھلے ہفتے 2 مختلف واقعات میں ایک کرنل سمیت 13 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز نے بھی بہت سارے لوگ دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اور اسلام آباد کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے اور اسلام آباد دوبارہ آنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ شیڈول کے مطابق 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں احتجاج کیا جائے گا، 12 اکتوبر کو سرگودا اور گجرانوالہ ڈویژن میں، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ 14 اور 15 کو 15 اور 16 کو جبکہ اسلام آباد میں جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس موقع پر اوپن رکھا گیا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کرے گی کہ لیکن یہ تھریٹ باقاعدہ موجود ہے کہ اس روز جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد پر دوبارہ جو ہے وہ چڑھائی کر سکتی ہے، احتجاج کا پلان بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے آئینی ترامیم شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس تک ملتوی کر دی ہے۔ تاہم سپیکر نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ خط لکھ دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جلد فیصلہ کریں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین لڑ پڑے، اپوزیشن نے وقت نہ ملنے پر احتجاج کیا جو بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ لڑائی تک جا پہنچا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گی آبدہ راجہ صاحبہ، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، NA49 سے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جی فاروق بنگئی صاحب، یہ بہت افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا، اور اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے 2 واقعات میں جو ہے وہ کرنل سمیت 13 نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے واقعات میں کیوں کر اضافہ ہو رہا ہے اور چائنیز اور فورسز کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ اپریل 2022 کو بھی جی کراچی یونیورسٹی میں چائنیز کو ہٹ کیا گیا تھا، ٹیچرز کو، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ادھر آپ نے داسو ڈیم جاتی ہوئی کنوائے کو ہٹ کیا گیا تھا چائنیز کو۔ جی جی 2018 میں بھی اس طرح کوشش کی گئی تھی۔ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا وہ ایکچولی جو ہے وہیکل بورن IED بلاسٹ ہے جو خود کش بتایا جاتا ہے۔ جی چائنیز کو جو ہٹ کیا جاتا ہے، اور جب بھی چائنیز کو ہٹ کیا جاتا ہے تو بی لے والے اس کو اسی وقت جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ اس میں بے لف والا جو ہے وہ وہ ہٹ کرتا ہے، سویلین کو بھی کرتا ہے، سیکورٹی فورسز کو بھی، لیکن بی ایل اے کا جو ہے وہ چائنیز حساس تنصیبات اور خاص کر کے سیکورٹی فورسز کو ہٹ کرتا ہے۔ جی تو یہ تو انہوں نے کلیم کیا، یہ تو اس کی، لیکن اس میں یہ جہاں تک آپ سیکورٹی کا معاملہ ہے کہ سیکورٹی میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں تھی شاید، کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں کراچی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، 2 بڑے واقعات کراچی میں ہوئی ہیں، صحیح، 2022 کا بھی دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز، اور دوسری بات ہے کہ چائنیز کی سیکورٹی تو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہائیلی ایروٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی چائنا نے اب پتہ ہے کہ دشمن نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہیں، تو نہیں، وہ ہٹ لسٹ پہ ہے، بی لے کے ہٹ لسٹ پہ چائنیز ہے، جی ان کی اتنی انویسٹمنٹ ہے، ان کا تو مسئلہ ہی وہی ہے نا۔ نہیں، لیکن بنگئی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا معاملات ہے BLA کا چائنیز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سر گوادر میں جو آپ کے وہ جو ہے نا کتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جی وہ تو اصل مسئلہ تو وہی ہے نا ان کا، اس لیے چائنیز نیشنلز کو ٹارگٹ پہ رکھا گیا ہے، سیکورٹی فورسز، جی تنصیبات حساس، چائنیز نیشنل، یہ بھی لے کے ہٹ لسٹ پہ ہے 3۔ ٹھیک، اچھا، لیکن خان صاحب اس میں جو ہے نا ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے، جو کراچی واقعہ ہوا اس میں ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں انہوں نے کافی حد تک اس کے جو ہے وہ ملزمون تک پہنچنے کے انہیں وہ فہد نام کا جس کی گاڑی یوز ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ گرفتار بھی کیے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ سراغ لگا لیں گے کہ اس کے ٹانڈے کہاں تک جا کے ملتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے
ادارے اور صوبوں اور وفاق کے درمیان اس طرح کی کوارڈینیشن ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی کوارڈینیشن تو ہے، آپ کے پی کے میں دیکھیے وہاں بھی کوارڈینیشن ہے، کوئی بھی صوبہ نہیں چاہتے، اب 3 صوبوں میں جو ہے نا 3 بڑی پارٹیوں کے پاس ہے حکومت، جی اور پہلے بھی رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہے۔ بلوچستان کو آپ سائڈ پہ کریں اس وقت نا، پنجاب میں دیکھیے وہ حکومت جو کر رہے ہیں ان کے پاس پہلی بھی آ کے حکومت رہی ہے، کے پی کی میں بھی ان کے پاس رہی ہے، پی ٹی آئی کے پاس، اور آپ اس میں دیکھیے کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ تینوں صوبوں میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے صوبے کے حالات خراب ہو، کوارڈینیشن تو ہے۔ لیکن دیکھیں یہ سیکورٹی فورسز جو ہے نا، میں آپ کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں آج بڑی انٹرسٹنگ مطلب شیئر کرنے لگا ہوں۔ جی بتائیے۔ کے پی کے میں گزشتہ مطلب اس سال آپ دیکھیے جو واقعات ہوئی ہے وہ ہے 367 واقعات ہوئی ہیں۔ اچھا جی یہ واقعات جو ہوئی ہیں، اور یعنی کہ پچھلے 9-10 ماہ میں؟ جی 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 اچھا، اس میں یہ ہے کہ 180 سویلین، 292 جو ہے نا یہ سیکورٹی فورسز کی وہ ہٹ کیا گیا ہے ان کو، مطلب ہے ان کی یہ شہید ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کی اہلکار اینڈ آفیسر، اور انسرجنٹ اینڈ ٹیررسٹ جو ہے نا 400 کے قریب انہوں نے اس کو مارا ہے، اچھا ہلاک کر دیا ہے انسرجنٹ اینڈ ٹیررسٹ کو۔ آپ ریشو دیکھیے نا ان کا۔ اور لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے کی پی حکومت کے جو وہ ہے کیا نام ہے اپنا سی ٹی ڈی، انہوں نے جو فیکٹ اینڈ اسپیکر جاری کی ہے وہ 2232 مختلف آپریشن کیے گئے ہیں، مختلف آپریشن ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ 490 واقعات ہوئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اس میں جب ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اپس اینڈ ڈاؤن، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی جی واقعات 34 اور 44 پر منتھ کے حساب سے دیکھیں یہ رینج ہے۔ اچھا 34 کم سے کم ہوئے ہیں اور 44 زیادہ سے زیادہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اور پھر اس کی جو سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ شرح 25 اور 41، لیکن ستمبر میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک دہشت گردوں کو مارنے کا تعلق ہے وہ 30 اور 65 ہے درمیان، یہ منتھ وائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک قسم کی دو بدو جنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، فورسز اور دہشت فورسز کو زیادہ ہٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 180 سویلین ہٹ ہوئے ہیں، 292 سیکورٹی فورس کے اہلکار اینڈ جوان۔ اچھا خان صاحب، ہم نے ماضی میں ہونے والے مختلف واقعات کی تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور پتہ بھی ہمیں چل گیا۔ ہم نے کچھ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم نے احتجاج بھی کیا، اور اقوام عالم کے سامنے بھی ہم نے ڈوزز رکھے اور بتایا کہ اس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس میں کمی نہیں آئی، کوئی عالمی سطح پر پاکستان کی مدد نہیں کی جا رہی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ جس طرح کے ہمیں نشانات ملے کہ انڈیا مداخلت کر رہا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور ماضی میں جو ہے وہ ایران کی بھی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے کہ عالمی سطح پر ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس سوال کا جواب آپ سے چاہیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، اور فاروق بنگش صاحب کے لیے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ عالمی سطح پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا جا رہا، انڈیا پر دباؤ کیوں نہیں بڑھایا جا رہا، اور جبکہ بہت زیادہ شواہد جو ہیں وہ ملے ہیں کہ پاکستان میں مداخلت کی جا رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کھلے عام پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جی بنگش صاحب، یہ سب بات یہ ہے کہ دہشت گردی پراکسی ہے، جی مختلف تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف ممالک۔ اس حوالے سے 2 راستے ہوتے ہیں، جی ایک تو یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ اٹھائے اگر ہمارے پاس کوئی خاص ثبوت ہو، دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس ملک سے ہم بات کریں کہ بھائی یہ تنظیمیں ہمارے خلاف جو اس وقت سرگرم عمل ہے، دہشت گردی کر رہی ہے، اس کو آپریٹ کرنے سے روکے۔ افغانستان کے حوالے سے میں شروع سے یہی کہتا آ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ان سے بات کریں اور ان کو آپریٹ کرنے سے روک دیں۔ لیکن اس وقت جو دہشت گردی ہے ان کے مستقل ٹھکانے نہیں ہے، پہلے ان کے ٹھکانے ہوتے تھے تو ہم آپریشن کر لیتے تھے۔ اب وزیرستان میں جو شمالی ہے، جنوبی ہے، وہ اس میں کوئی خاص ٹھکانے نہیں ہے، ایک جگہ سے ہٹ کر لیتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
تو اب کا جو ہے وہ کچھ اس لیے آپریشن بھی نہیں ہو سکتا ہے، پچھلے دنوں بتایا گیا، اور یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو نشانہ بنانا ہے یہ اس وقت فرسٹ ٹارگٹ سیکورٹی فورسز کو بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ ٹھیک. چلیں اس پہ دوبارہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عابدہ راجہ صاحبہ نے. السلام علیکم جی. عابدہ راجہ صاحبہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی اچھا جی بنگئی صاحب لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا پہ بین الاقوامی سطح پر جو دہشت گردی کے خلاف طاقتیں بڑا واویلا کرتی ہیں، وہ انڈیا پر کیوں نہیں دباؤ ڈال رہی؟ اور ہم نے تو ثبوت بھی فراہم کر دیے ہیں، کیوں نہیں مداخلت سے روکا جا رہا انہیں؟ سب جب بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو وہ بین الاقوامی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. اچھا جی. ہاں لیکن یہ پروکسی میں آپ کس طرح، یہ تو آپ دیکھیں وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر الزام ہمارے پاس ثبوت بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جی الزام ہے میرے اوپر نا. جی جیسے افغانستان سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اب ہم کیسے بتائیں کہ جی آپ ہم ان کو بتائیں کہ جی یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح نا، جب تک بات چیت نہیں ہوتی کسی ملک کے ساتھ. اچھا چلیں بنگئی صاحب ہمیں عابدہ راجہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اچھا عابدہ راجہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر احتجاج کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور پنجاب کو اور اسلام آباد کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ کیا آخرکار اس احتجاج سے کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف والے؟ دیکھیں احتجاج جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی جو بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ احتجاج کرتے ہیں، ایون نون لیگ بھی احتجاج کرتی ہے، پیپل پارٹی بھی احتجاج کرتی ہے. جی تو آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اور ہماری پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر ہیں، اور اس طرح کی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور غیر آئینی ترمیم کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق بنتا ہے. لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، جی اور ان کے رائٹس کے لیے احتجاج کرنا، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے احتجاج کرنا وہ ہمارا رائٹ ہے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا حکومت کا کہنا ہے کہ آپ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور جس میں مختلف سربراہان شرکت کر رہے ہیں، آپ اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ خاص موقع چنا. اور اس سے پہلے بھی جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اس وقت بھی آپ نے 2014 میں احتجاج کیا تھا اور وہ سارا کچھ جو ہے سیبوٹاج کر دیا تھا. تو کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. جی ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ کے پاکستان کی کہیں بھی بدنامی ہو. جی ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم روک سکیں. یہ کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ یہ ترمیم ہم نہیں کرتے، غیر آئینی ترمیم، تو شاید ہم ویٹ کر لیں گے، رک جائیں گے. احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے، لیکن یہ کہہ تو دے نا کہ جس چیز کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کو روک لیں. یہ کیوں نہیں کہتے؟ اچھا نہیں، حکومت نے تو آج اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے آئینی ترامیم جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے بعد تک مؤخر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ پیش رفت کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھ دیا ہے ایک بار پھر جو ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی جلد فیصلہ کیا جائے مخصوص نشستوں کا. دیکھیں مخصوص نشستوں والا تو دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں جی اور ان کو کوئی نہیں مان رہا. صحیح. آپ کے ملک میں سپریم کورٹ کے سے زیادہ کون سا ادارہ ہے جو اتنا سپریم ہے؟ جی آخری ادارہ تو یہی رہ جاتا ہے. صحیح. اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جنگل کا قانون ہے. جی تو جنگل والا قانون تو انہوں نے بنا دیا. الیکشن کمیشن کیوں نہیں نکال رہا، شیڈیول نہیں جاری کر رہا، نوٹیفکیشن نہیں کر رہا؟ وہ کس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے؟ الیکشن کمیشن کیا زیادہ
सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, उसकी ज़्यादा पावर है कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी रद्द कर दे। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि अगर कोई भी फैसला आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर आपके पास क्या चॉइसेस बाकी बचती हैं? हमारे पास ये चॉइस है कि हम पूरा मन एहतजाज करें, जो जी। हमारा राइट है हम करेंगे। तो एहतजाज से आप जो है वो आईनी तरमीम रुकवा पाएंगी? मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया उस पर हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम नहीं है, जी इम्प्लीमेंट करवाना अदालतों का काम है। ठीक। हमारा जो काम है एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, जी पूरा मन एहतजाज सही। वो हम करेंगे। बाकी किसी चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना ये इदारों का काम होता है, सही। और हम कोई इदारा नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। जी जितने हमारे राइट्स हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और उससे आगे हम नहीं जा सकते और ना हम जाएंगे। सही। और अच्छा, हम उम्मीद रखते हैं इदारे से कि वो इंसाफ करेंगे। जी नहीं, आप पुरअमन एहतजाज की बात करते ही हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं और जो ज़मीनी हकायक हैं उसमें तो ये लड़ाई की तरफ सारे मामला जा रहे हैं, और आपका पुरअमन एहतजाज जो है वो तो लड़ाई का मौजब बन रहा है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के अदारे जो हैं, पुलिस और रेंजर्स और दूसरे अदारे, उनके साथ अक्सर दस्तो गिरेबान हो जाते हैं मुजाहिरीन जो हैं आपके। देखिए, हम तो खाली आ जाते हैं जी। ना हम डंडे लेके जाते हैं, ना हमारे पास बंदूकें हैं, ना हम कोई फाइटर हैं। जी हम तो निहत्ते शहरी होते हैं ना। सही। हमारे ऊपर आंसू गैस जो है वो हमारे ऊपर डाली जाती है, हमारे ऊपर बुलेट चलाई जाती है, स्ट्रेट फायरिंग की जाती है। जी तो ये हमारी तरफ से किया जाता है या इदारों की तरफ से किया जाता है? सिक्योरिटी के तमाम जो इदारे वो पूरे मुल्क में अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए बराबर होते हैं, और दोनों के राइट्स का ख्याल करना उनका काम होता है। जी हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं और हमारे भी राइट्स हैं, और ये इदारे हमारे भी इदारे हैं। सही। लेकिन हमारे साथ जो है इस टाइम पे जुल्म और ज्यादती हो रही है। जी आपके सामने हमारी तरफ से तो हम तो निहत्ते शहरी होते हैं। हमारे लोगों को हजारों लोग इस टाइम पे, आप देखें इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो जेल के अंदर हैं। जी अब तो ये बहन बेटियों तक पहुंच आए ना, घरों तक पहुंच आए कि आपकी कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती। अगर एक ज़ाहिर भाई जेल में है तो बहनें निकल ही नहीं पाए। पहले सही। तो वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जी वो तो कभी पहले नहीं आई हैं। ठीक। लेकिन भाई जेल में वो बाहर आई, उनको पकड़ के आप पे कोई इंसानियत होती है? उनका तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो MLA MPA नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको जेल में डाल दिया। बुशरा बीबी का आप बताएं ना क्या कसूर है? एक बापर्दा बीबी है, उनका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, उनको जेल में रखा हुआ है। जी लेकिन तो ये आखिर हमारे साथ हो रही है। जी ठीक। अच्छा, ये बताइए ये आखिर कब तक आप एहतजाज की सियासत करते रहेंगे? इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, हम अपने हक के लिए जो है ना, जब तक जान में जान है हम एहतजाज करते रहेंगे, पूरा मन एहतजाज। जी बाकी बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला के भी हाथ में होती हैं, बाकी हम चीज़ें अब अल्लाह पे छोड़ते हैं। अब अगर हमारे इदारे हमारा साथ नहीं देते, हमारी जो है अदालतें उनका भी कहा नहीं माना जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में सिर्फ यही एहतजाज करना, पूरा मन वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह तादम। जब तक हम जिंदा हैं, हम सब PTI के वर्कर्स, तो हम करते रहेंगे। देखें तो दीवार हम अपने हाथ से पीछे नहीं हटेंगे। जी ठीक है, लेकिन आपदा राजा साहबा दीवार में टकरें तो नहीं ना मारी जा सकती। आखिरकार किसी मकसद के लिए और किसी तरीक़ाकार के तहत एहतजाज भी किया जाता है, सियासत भी की जाती है। क्या कोई आपको कहीं से कोई उम्मीद है कि इस एहतजाज के नतीजे में कोई आपके मुतालबात माने जाएंगे या मामला जो है वो मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। देखिए, आपको उम्मीद हमेशा अल्लाह पे रखनी चाहिए, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है।
جی لیکن ہمیں اللہ سے ضرور امید ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، کیونکہ ہم سچ اور حق کی باتیں، جب انسان کا سنسیئر ہوتا ہے اپنے ملک کے ساتھ، جی حق اور سچ کی بات کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے، اور ہم پر امید ہیں۔ نا امیدی ویسے بھی کفر ہے، جی ہم نا امید نہیں ہیں بالکل۔ صحیح صحیح۔ آبدہ راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ آپ اس وقت موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب، ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ جی فاروق بنگئی صاحب، یہ پی ٹی آئی نے دوبارہ احتجاج کی کال دے دی ہے، اور پہلے بھی احتجاج کیا لیکن اس کے کوئی نتائج نکلے نہیں ہیں ابھی تک، اور یہ احتجاج بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور لڑائی کی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں سیاست کس کروٹ بیٹھے گی؟ میں سب پہلے دن آپ کو یاد ہوگا ایک بات میں نے کی تھی جی کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی طرف تو نہیں آ رہی ہے، حکومت جس محاذ پہ لڑ رہی ہے وہ محاذ کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، واحد راستہ یہ ہے کہ احتجاج کرے پھر۔ ٹھیک ہے، ہاں تو لیکن کب تک احتجاج کرتے رہیں گے؟ وہ دیکھیں نا، ان کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا، تو آپ کب تک لوگوں کو جو ہے وہ امتحان میں ڈالے رکھیں گے؟ ایکسرسائز، فضول ایکسرسائز تو نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے جی احتجاج، وہ ابھی تک تو ان کا احتجاج جو ہے نا وہ اللہ کرے کہ اس طرح ہی رہے، آگے نہ بڑھے معاملہ نا۔ تو لیکن احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن ہو، یا تو وہ کہ مذاکرات کا کوئی راستہ ہو، بات چیت کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو۔ ہاں، ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے یہ عموماً اس قسم کے افر حکومت کرتی ہے، اپوزیشن تو ہوتی ہے احتجاج پہ، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ افر کرے بار بار، کیونکہ وہ حکومت ہے، وہ رول کرتی ہے اس وقت، میجارٹی میں اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے پاس میجارٹی ہے تو اس لیے ہم حکومت میں ہیں۔ صحیح، تو ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے نا کہ ماحول بنائے مذاکرات کا۔ صحیح۔ اچھا بنگی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے، تو کیا حکومت کو چاہیے نہیں کہ وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ دعوت دے کے آئیں؟ جناب احتجاج بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے ہم جو ہے وہ جو سربراہان آ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کا استقبال کریں، اور ان کو بھی استقبالیہ کمیٹیوں میں اور جو بھی شیڈول ان کا ہے اس میں شامل کیا جائے، تو اس سے کوئی بہتری کی راہ نہیں نکل سکتی؟ اس بات ہے، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے جی، میرے خیال میں وہ 2 دن 3 دن جو وہ تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے، جی اس میں ان دنوں میں میرے خیال میں یہ احتجاج نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اگر کریں گے تو بیڈ امپریشن جائے گا بہت زیادہ، نہیں کریں گے اس کا۔ ٹھیک، اور جو وہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی سربراہان آ رہے ہیں، میں تو یہ بتاؤں گا کہ ان کو سیکورٹی پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اس میں چائنا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، صحیح، اس میں فارن منسٹر انڈیا ہے، وہ VVIP ریپریزنٹیشن ہے، اس پہ سیکورٹی بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے واقعہ، تو سیکورٹی ٹائٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم اجلاس ہے یا کانفرنس ہے ایک قسم کا۔ صحیح، چائنا دیکھیے آپ، اس چائنا کے بھی تو آپ دیکھیے نا، وہ رشین ہو گئے، تو حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور ہو تو مطلب ہے کہ اسمبلی کے پلیٹ فارم کو ان کو بتانا چاہیے کہ جو آپ ماحول خراب نہ کریں۔ ٹھیک ٹھیک، کئی کمیٹیاں ہوتی ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں۔ صحیح۔ آبدہ راجہ صاحبہ، کیا آپ جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر جو ہے احتجاج مؤخر کریں گی؟ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ جی بالکل، بیرسٹر گور صاحب چیئرمین جو ہے ہمارے، وہ پہلے اعلان کر بھی چکے جی، کہ ہم اس موقع پہ احتجاج نہیں کریں گے۔ ٹھیک، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ حکومت کو جو خدشات تھے کہ اور جس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید اس کو سیپوٹاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک جو ہے وہ قومی یکجہتی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ چلیں اسی کانفرنس کے حوالے سے ہی، لیکن اس سے پازیٹیو سائن ملتا ہے کہ تحریک انصاف اگر اس موقع پر احتجاج نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی مفادات سب کو عزیز ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، قومی مفادات تو ہمیں بہت عزیز، ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے، جی، لیکن ہم پی ٹی آئی جو بنی ہے وہ قوم کے مفاد کے لیے بنی ہے، اور ہمیں قومی مفادات جو ہے بہت عزیز ہیں۔ جی جی،
جی ٹھیک. آبدہ راجہ صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے موجودہ صورتحال اور خاص کر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی معاملات جو پاکستان میں اس وقت پنپ رہے ہیں اس پر. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف صحافی خالد فاروقی صاحب. السلام علیکم جی خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہیں جی میاں صاحب کیسے آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا فاروقی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف نے ایک مرحلہ احتجاج کا پہلے جو ہے وہ سنگ بیل عبور کیا، اور اس کے ساتھ اب دوبارہ جو ہے انہوں نے پنجاب کو ٹارگٹ کر لیا، اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ 13 تاریخ تک جو ہے 14 تک انہوں نے ایک شیڈول جاری کیا ہے، جس میں ملتان اور ڈیرہ غازی خان، سائیوال، سرگودا، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد جو ہے وہ وہاں احتجاج کا اعلان کیا ہے. یہ ایک طرف احتجاج چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت نے جو ہے اسلام آباد میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے مؤخر کر دی آئینی ترمیم شنگھائی تعاون تنظیم تک. لیکن ساتھ ہی جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے وہ خط لکھا ہے، دوبارہ خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، جی فوری طور پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے تاکہ آئینی ترمیم پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا جا سکے. کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ دیکھیے میاں صاحب، جو حکومت کے اہداف ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جو پی ٹی آئی کا احتجاج وہ اپنی جگہ پہ جی. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو احتجاج کا جو مرحلہ شروع کیا تھا، جو جس طرح سے وہ آئے تھے شروع میں، تو یہ لگا کہ وہ حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیں گے، اور گنڈا پور جس طرح اپنے ساتھ ایک جلوس لے کے نکلے، اور پنجاب میں بھی ایک ہل جو نظر آئی تھی جی. تو وہ لیکن اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی نے جو کچھ، یا اس کی قیادت نے جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس نے بڑی مایوسی پیدا کی ہے. جن لوگوں کو پی ٹی آئی سے کے اس کاز سے ہمدردی تھی ان لوگوں کے لیے بھی ایک پرابلم پیدا ہوا ہے کہ آخر لیڈرشپ کا ٹارگٹ ہے کیا. اگر تو انہوں نے اسی طرح سے ایک مارچ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اپنے لوگوں کو لے کے نکلنا ہے دور دراز کے علاقوں سے. آپ جانتے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں یہ ان کا ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان یوں سمجھ لیں کہ ساؤتھ پنجاب سے ملتا ہے، تو وہاں سے بھی قافلے لے کے وہ پہنچے. پر جو حالات ہم نے دیکھے ہیں اس میں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے سامنے جو اس کی لائن آف ایکشن ہے وہ کہیں مدھم ہے، وہ یا کلیئر نہیں ہے، یا اس کا اپنی لیڈرشپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. جو نچلے درجے کی یعنی سیکنڈ گریڈ کی جو لیڈرشپ ساری ہے، یعنی جو بانی پی ٹی آئی سے ہٹ کے ہے، اس میں اختلافات مجھے نظر آتے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی سین ہوا، اب اس میں اگر پنجاب میں وہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو یہ میرے خیال کے مطابق کسی پلاننگ کے بغیر، کسی تیاری کے بغیر یہ سارا وہ پھر ایک دفعہ اعلان کر رہے ہیں. اس سے کارکنوں میں بددلی پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے. ایک ایسی پارٹی جس میں جوشیلے کارکنوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ملک کی کسی دوسری پارٹی میں نہیں ہے، تو وہ کارکن کیا سوچیں گے کہ ہماری لیڈرشپ ہمیں راستے میں چھوڑ جائے گی. دوسری طرف آپ حکومت کو دیکھ لیں، حکومت جو ہے اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس میں ان میں پولیٹیکل سیاسی طور پہ سوجھ بوجھ کچھ زیادہ ہے. سارے پرانے گرگے آپ یوں سمجھ لیں وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. آپ صدر آصف زرداری سے لے کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ پاکستان کی سیاست کو ہر طرح سے سمجھتے ہیں. وہ فلیکسیبلٹی بھی رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اب انہوں نے یہ دیکھیے، انہوں نے ایک طرف اسپیکر نے خط لکھ دیا، اگر مخصوص نشستیں کل کو اسپیکر فیصلہ ان کا، اور الیکشن کمیشن نے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور کل اگر وہ مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن جو ہے یہ کہاں پہ کھڑی ہوگی. اور حکومت کے لیے تو یہ معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا ترامیم والا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو کانفرنس ہو رہی ہے، سی او جو ہے، اس کے بعد پہ جا کے آئینی ترامیم لے جائیں گے. لیکن حکومت اپنے مقاصد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کلیئر ہے اپنے مقاصد کے حصول میں. اور وہ میرا یہ خیال ہے، جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ترامیم منظور کروا لیں گے. بے شک وہ ایس سی او کے بعد کروائیں، اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے.
نہیں آپ درست کہتے ہیں 63A کی جو ہے وہ وضاحت کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد اب تو ان کے لیے بڑے راستے آسان ہو گئے ہیں، اور اگر نہ بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے تو اس کے باوجود، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی جو اس وقت جو ان کی طرف سے رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن اس میں تو پھر جو ہے وہ حکومت کے لیے تو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ جب میاں صاحب اگر کل اگر الیکشن کمیشن نے مخصوص سیٹوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اس وقت ویٹ ہے، جتنے وہ ہیوی ویٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں، وہ اتنے ہیوی ویٹ نہیں رہیں گے. صحیح. اور حکومت کے لیے جو اکثریت جو جن ارکان کی اسے ضرورت ہے، یہ وہ اپنے مقاصد کو، میں نے بتایا نا کہ وہ الیکشن کمیشن بھی کا جو ایکشن ہوگا وہ اس میں ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہو جائے گا. یہ اس وقت اصل بات تو یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اپنے ساتھ، ہم شروع دن سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کتنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے الائنس بناتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فیصلہ ساز شخصیت نہیں ہے اس وقت باہر. کون مذاکرات کر سکتا ہے؟ جو الائنس آپ نے بنایا تھا آئین کی تحفظ کے حوالے سے، وہ ایک موومنٹ بھی آپ نے چلائی، لیکن کس بندے پہ اس وقت عمران خان اعتماد کر رہے ہیں؟ کون ہے جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کون ہے جو کہیں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی ڈائلاگ کر سکتا ہے؟ آپ نے اچکزئی صاحب کو موقع دیا لیکن آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فضل الرحمان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن آپ کبھی ان کو برا کہتے ہیں کبھی اچھا کہتے ہیں، اس لیے ان سے پھر ڈسٹنس آپ کا ہو گیا. باقی جتنے لوگ آپ کے ہیں ان میں سے بیرسٹر گوہر ہوں یا گنڈا پور ہوں یا اسد کیسر ہوں یا عمر ایوب ہوں، ان میں سے کوئی ایک لیڈر تو ہونا چاہیے نا. ایک گروپ بنا دیں، ایک کمیٹی بنا دیں جو فیصلے کرے. پر اگر تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی نے وہاں بیٹھ کے، جہاں ان کی کمیونیکیشن اس وقت بظاہر نظر نہیں آتی، اگر انہوں نے وہاں بیٹھ کے فیصلے کرنے اور لیڈرشپ ساری باہر ہے، تو اس کا پھر فائدہ مجھے تو نہیں، الٹا نقصان نظر آ رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو، اور حکومت کی مزاحمت کوئی نہیں مجھے نظر آ رہی. حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی، وہ آئینی ترامیم بھی کر لے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، اس کے لیے ممکن ہو جائے گا. خالد فاروقی صاحب، بلا شبہ حکومت جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے گی اور وہ جو بھی ان کے عزائم ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینی ترامیم بھی اگر ہو جاتی ہیں، مخصوص نشستیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، کیا اس کے بعد استحکام پیدا ہو جائے گا، استحکام آ جائے گا پاکستان میں؟ نہیں دیکھیے، استحکام جو لفظ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا. آپ یہ سیٹیں دیں یا نہ دیں، آپ اس الیکشن والی اسمبلی کو، جو پچھلے الیکشن والی موجودہ اسمبلی کو چلاتے رہیں یا اگلے الیکشن کو لے آئیں، پاکستان میں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ مل بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی، ایک ایسی چیز پر، کسی ایسے مشترکہ نقطے پر اتفاق کر کے آگے ملک کو لے جانا نہیں چاہتی، تب تک اس ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. آپ ایک نئے الیکشن کروا دیں، اس میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ باقی پارٹیاں اس کو چلنے دیں گی. یہی معاملہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ہے کہ پی ٹی آئی نے 18 کے الیکشن میں، جس طرح کے 18 کے الیکشن ہوئے تھے، ہم سب نے دیکھے تھے وہ کیا الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے قبول کیا. باقی پارٹیاں ان میں تھوڑی سی یہ بات تھی کہ انہوں نے 18 کے الیکشن کے نتائج کو قبول کر لیا تھا. پر بانی پی ٹی آئی نے تو جو 24 کے الیکشن ہوئے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے 13 کے نتائج کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. جب تک آپ برے بھلے، اچھے برے سسٹم کے ساتھ چلنے کی کچھ عرصہ کوشش نہیں کریں گے، تب تک استحکام ممکن نہیں ہے. یہ آپ نے 90 کی دہائی میں یہی دیکھا تھا، عدم استحکام تھا ملک کے اندر، اور پورے 10 سال ہم نے عدم استحکام دیکھا. پھر وہ الگ بات ہے، ایمرجنسی آئی، ایک انڈائریکٹ مارشل لا آ گیا، وہ استحکام نہیں ہوتا، وہ تو ایک خاموشی، ایک سکوت ہوتا ہے. تو اب جو معاملات ہیں اس میں استحکام تو مجھے تب بھی نظر نہیں آتا. اگر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، اگر کل کوئی الیکشن ہی ہوتے ہیں، 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، استحکام تو مجھے اس صورت میں بھی نظر نہیں آتا. اور ایسے ماحول میں جبکہ پوری قوم ایک معاشی بحران کا شکار ہو اور آپ قرضوں پہ چل رہے ہو، آپ کی معیشت نہ ہو، آپ معاشی انہدام کی طرف چلے گئے ہوں، زوال تو چھوڑیں، آپ مطلب بالکل آپ کی زوال پذیری ہو چکی ہے، تو یہاں پہ استحکام نام کی تو یہ سب مجھے چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا فاروقی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اجلاس پر اجلاس کیے جا رہا ہے، لیکن کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا الیکشن کمیشن. اور اب تو جو ہے کئی دفعہ
سپریم کورٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ وضاحتیں بھی آ چکی ہیں، اور جتنی بار انہوں نے کہا کہ جی اس بارے میں ہمیں بتائیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں، تو سپریم کورٹ نے اس پر وضاحت بھی دی. لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کر سکنے کی پوزیشن میں ہے الیکشن کمیشن؟ دیکھیے یہ تو کل کا دن بتائے گا یا اس کے بعد اگر اس کا مزید اجلاس ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسپیکر نے جو خط لکھا ہے جی بیسیکلی الیکشن کمیشن کو ایک شیلٹر مل گیا ہے پارلیمنٹ کا جی کہ میں پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہے اس کو تسلیم کروں یا عدلیہ کا جو احکامات ہیں ان کو مانوں. تو الیکشن کمیشن پہلے تو وہ بل کا بڑی بے بسی تھی اس کی، جی لیکن اب جب قومی اسمبلی میں اسپیکر کی طرف سے یہ خط لکھا جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ وہ جہاں فیور دینا چاہے گا وہاں فیور دے دے گا، اور جو جس بارے میں جو فیصلے الیکشن کمیشن ماضی میں کر چکا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اپنے فیصلے کہیں واپس لے گا. یہ مخصوص سیٹوں والا معاملے کے ساتھ اگر وہ گورنمنٹ کو یہ سیٹیں ملتی ہیں، آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی جو ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں ماضی کی طرح، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کیسے کئی معاملات ہوئے جب عدلیہ جو ہے اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اس نے اسٹیٹ کے ساتھ یا اس نے معاملات میں اتنی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کو کہیں نہ کہیں اسے چھوڑنا پڑا. مجھے اس کا فیوچر بھی اسی طرح کا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز اور جو اس وقت حکمران الائنس ہے ان کی جو اتفاق ہے اور انہیں سپریم کورٹ میں بھی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ معاملات جو ہیں مجھے یوں نظر آتے ہیں کہ آئینی ترامیم بھی ہو جائیں گی، الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس حد تک فیوریبل ہوں گے جس میں حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے پارلیمنٹ کے ذریعے. نہیں، آپ درست کہتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو قبول کر لے گی؟ کیا ادارے جو ہے کہ نئی لڑائی کی طرف نہیں نکل جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو معاملہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے، اور جو مہینہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ کیا اب یہ تو مہینہ چل رہا ہے اکتوبر کا، اسی میں ہی ساری تبدیلی بھی ہونی ہے. اور میں تو فاروق نائک صاحب کو بھی سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن آئین کے مطابق سینئر ترین جو چیف جج ہیں انہوں نے ہی چیف جسٹس بننا ہے. تو آپ نے چند روز پہلے بلاول بھٹو کی وہ بات سنی ہوگی کہ ہمیں 26 سے پہلے یا 25 سے پہلے ہمیں آئینی ترامیم کروانی ہے، ورنہ مشکلات کا سامنا ہوگا اور آمنے سامنے آ جائیں گی چیزیں. تو وہ کون آمنے سامنے آئے گا اس کے بارے میں ہم بات تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. وہ اب جو سپریم کورٹ ہے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے، وہاں ججز جو ہیں وہ اپنا مائنڈ ان کا ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، وہ تو اس سارے پروسیس کی حمایت میں نہیں ہے. اب وہ اس کے ساتھ نمٹتے کس طرح سے ہیں، اسے ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں. ڈیل سے مطلب یہ کہ وہ اس معاملے کو کس حد تک جا کے، کہاں تک جا کے وہ دیکھتے ہیں، یہ تو سپریم کورٹ پر یہ منحصر ہے. لیکن بہرحال مجھے ایک نئی عدالتی جو ہے جنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب گفتگو کرنے کا. جی آخر میں ناظرین فاروق بنگئی صاحب سے ہم ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، چونکہ وہ بھی ایک بہت خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے معاملہ، اور جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جو ہے شواہد بڑھتے جا رہے ہیں. جی بنگئی صاحب، سنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی تیاری کر رہا ہے ایران پر کوئی بڑے حملے کی؟ یہ سب بات یہ ہے کہ اسرائیل پہ جو حملہ ہوا ہے ابھی تک تو اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ میں کوئی ایسا حملہ کروں کہ ایران جو ہے نا ریٹیلیشن کی پوزیشن میں نہ ہو. جی، کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا، پھر اس کے جو حمایتی ممالک ہیں وہ بھی میدان میں آئیں گے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ امریکن جو ہے نا ہائی لیول کے کوئی ڈیفنس ماہرین وہاں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں. لیکن ایران نے جو ان کو ہلا کر کے رکھا ہے، جو میزائل کی کوانٹٹی کے حساب سے جو تباہی مچائی ہے، اسی اسرائیل جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے نا ہل چکا ہے. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس ابھی وہ بتاتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے ڈیمیجز بہت زیادہ ہوئے ہیں. خود تو نہیں بتائے گا وہ کہ میرا اتنا نقصان ہوا. یہ خاموشی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس نے نقصان زبردست نقصان ہوا ہے، کیونکہ جو ایران ہے اس کے پاس پوسٹ سٹرائک ڈیمیج اسیسمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہے، ورنہ وہ بھی تصویریں سامنے رکھ لیتا کہ یہ چیزیں تباہ ہوئی ہے. کیونکہ ان کا میزائل سسٹم بڑا مضبوط ہے، کیونکہ ایران کا جو میزائل سسٹم کے وہ فاؤنڈر تھے
وہ حسن تہرانی مقدم اس نے اس سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے چلایا تھا، اور ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ شخص کی قبر ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا بنگش صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا، آخر میں جو ہے شنگھائی تنظیم کانفرنس کا جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں، اور خاص کر کے جو ہے وہ چائنیز اور انڈین وزیر خارجہ جو آ رہے ہیں، تو 9 سال کے بعد پاکستان میں آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کو کچھ عالمی سطح پر جو ہے وہ اپنے کردار ادا کرنے میں کوئی بہتری آئے گی پاکستان میں؟ اس یہ جو کانفرنس ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک، کیونکہ اس میں بڑے لوگ آ رہے ہیں، تو جو لوگ آ رہے ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے خیال میں پاکستانی ہم منصب سے وزیر خارجہ انڈیا کی ملاقات تو ہوگی جی، اور اس کانفرنس کے مقاصد کو حاصل کرے اور اس کو استعمال کرے اور اس سے کچھ بہتری آ جائے، تاکہ کشیدگی بھی ختم ہو، تناؤ ختم ہو، اور اس کے دیگر مقاصد جو ہے جس کے لیے تنظیم بنائی گئی ہے، سب سے بڑی تنظیم ہے علاقائی سطح پہ دیکھا جائے تو اس کے مقاصد پورے ہو۔ ٹھیک، بجائے بہت شکریہ بنگش صاحب گفتگو کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور اس میں ہمارے جو ماہرین تھے ان کی گفتگو سنی، یقینی طور پر آپ نے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔